ہم قبر پہ جاتے ہیں نا، کوئی شخص ہمارے گھر میں جب مر جاتا ہے دکھ ہوتا ہے، ماں باپ جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے۔ دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، دکھ بانٹنے کے لیے آتے ہیں۔ کتنا ٹائم انسان اپنے کسی عزیز کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو۔ یعنی باپ کا جوان بیٹا مر جائے، ماں کا جوان بیٹا مر جائے، یا اولاد کے والدین مر جاتے ہیں، کتنی محبت ہوتی ہے اولاد کے دل میں۔ کتنا ٹائم رکھ سکتے ہیں ہم جنازہ؟ 1 روز رکھ سکتے ہیں، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 2 روز رکھ سکتے ہیں۔ کب تک رکھیں گے؟ اٹھا کے لے جانا ہوتا ہے جنازہ گاہ کی طرف۔ جو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہی کندھا دے کے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے مٹی کے حوالہ اس کو کر دینا۔ دکھ کی کیفیت میں اٹھا کے لے جائیں گے، روتے ہوئے اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ قبر میں جب چلے جاتے ہیں نا، جنازہ پڑھ لیتے ہیں، قبرستان میں چلے جاتے ہیں، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ کتنی پیاری لاڈلی ماں ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں اس کو دفنانے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے سپرد کر رہے ہیں مٹی کے یہاں۔ پتہ ہے میری ماں تو یا میرا باپ، اس سردی کا موسم ہے، وہ تو سردی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن کوئی چیز ساتھ نہیں رکھی میں نے۔ مجھے پتہ ہے زمین ٹھنڈی ہے، میں جانتا ہوں قبر بڑی ٹھنڈی ہوگی، اکیلا پن ہے، ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، صرف سفید کپڑا کفن دے کے حوالے کر دیا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، آپ تھوڑی دیر قبر پہ، کتنی دیر قبر پہ انسان رک سکتا ہے؟ جب تک جنازہ دفنایا قبر پہ کھڑے رہے۔ اس کے بعد آپ کے قریب کے لوگ کہیں گے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، جائیں، گھر میں مہمان ہیں، آپ نے دعا کرنی ہے، فاتحہ کرنی ہے، غم بانٹنا ہے، آپ جلدی جائیں گھر میں۔ اگر بیٹا ہے تو وہ بھول جائے گا کہ میری ماں اس زمین کے اندر چلی گئی، میرا باپ اس زمین کے اندر چلا گیا، بس وہ نکلے گا، جائیں گھر میں، جائیں، لوگ تعزیت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، بھول گیا انسان۔ گھر میں آئے گا دوست احباب سے، 1 دن غم میں رہے گا، کھانا چھوڑ دے کب تک چھوڑے گا، پینا چھوڑ دے کب تک چھوڑے گا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، بھول جاتا ہے انسان۔ جیسے میرے والدین ہیں، میں 6 ماہ اگر گاؤں نہ جا سکوں تو قبر پہ بھی نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو کس لیے انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کو، یعنی ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے نا، کسی قیمت کے ساتھ مرنا چاہیے نا انسان کو۔ وہ کہا کرتے ہیں نا، اگر بکنا ہی تھا تو کوئی اچھے دام بکنا تھا نا، کوڑیوں کے بھاؤ تو نہیں بکنا چاہیے نا انسان۔ مرنا ہے نا، میں نے بھی اور آپ نے، سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن کسی ڈنگ کے ساتھ مرے نا۔ وہ موت کا فرشتہ روح نکالتے ہوئے یہ نہ ارشاد فرما رہا ہو، یہ نہ کہتا ہو کہ اس خبیث جسم سے خبیث روح کو کھینچ کے نکالو، بلکہ یہ کہتا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی، لوٹا، رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، ایسے ارشاد فرماتا ہو وہ فرشتہ۔ فرشتوں کی بڑی ہیبت ہوتی ہے، موت بڑی کٹھن ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ لوگوں کو مرتے ہوئے جب انسان دیکھتا ہے نا تو آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں، ایسے گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک ہے کہ جو گناہگار انسان ہوتا ہے، اس کی ایک ایک رگ سے نا اس کو کھینچ کے نکالا جا، اس کی روح کو کھینچ کے نکالا جا رہا ہوتا ہے۔
تڑپ رہا ہوتا ہے، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن بے بس ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اس وقت اگر وہ اپنے رب سے مانگے بھی نا، چونکہ نزع کا وقت جب سامنے آ گیا، انسان بے شک توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ وہی قبول ہوتی ہے جو وقت سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو صاحبوں، اپنی موت کو یاد رکھا کرو۔ اولاد کی پرورش کرنا، اولاد کے لیے رزق حلال کمانا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے وہ شخص جو اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ، ضرور اپنی اولاد پہ خرچ کریں، لیکن اپنی اولاد کے لیے اپنی قبر کو مت خراب کریں۔ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے سٹیٹس کے لیے اپنی قبر کو مت خراب کریں۔ قبر میں کوئی نہیں آئے گا،